بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل رب زدنی علما۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی قائد الغر المحجلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ محترم بھائیو اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری گفتگو کا ٹاپک ہوگا بدگمانی سے کیسے بچیں۔ بدگمانی ایک دلی بیماری ہے جس سے بہت ساری اخلاقی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اور بنے ہوئے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، کیونکہ انسان پہلے بدگمانی کا شکار ہوتا ہے، پھر اس کی ٹوہ میں لگتا ہے، پھر اس کی غیبت کرتا ہے، اس کی چغلی کھاتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، بہتان باندھتا ہے، بغض و حسد رکھتا ہے، تعلق کاٹ لیتا ہے اور اسے نقصان پہنچانے میں لگ جاتا ہے۔ اسی لیے اسلام نے ہمیں بدگمانی سے منع کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ اے ایمان والو، بہت بدگمانیوں سے بچو، یقین مانو کہ بعض بدگمانیاں گناہ ہیں۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدگمانی سے روکتے ہوئے فرمایا ایاکم والظن، تم گمان کرنے سے بچو، کیونکہ گمان کرنا سب سے جھوٹی بات ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس قول و فعل سے بھی منع کیا جس کا ہمیں علم نہیں، جس کے بارے میں ہم نہیں جانتے۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ جس چیز کی تجھے خبر نہ ہو اس کے پیچھے مت پڑو، کیونکہ کان اور آنکھ اور دل ان میں سے ہر ایک سے پوچھ گچھ ہونے والی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم بدگمانی سے کیسے بچیں؟ تو سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ اللہ سے ڈریں، اس سے لو لگائیں اور اس سے دعا کریں کہ وہ ہمیں بدگمانی جیسی بری لت اور خطرناک عادت سے بچائے جس سے بندوں کا حق وابستہ ہے اور اس کی معافی نہیں ہو سکتی جب تک کہ بندے خود نہ معاف کر دیں اور ذکر کا اہتمام کریں، استغفار کریں، کیونکہ اس سے ہمارے اندر یہ احساس پیدا ہوگا کہ ہم ہر وقت اللہ رب العالمین کی نگرانی میں جی رہے ہیں۔ دوسرے نمبر پر اپنے نفس کے عیوب اور اس کی کمیوں کو پہچانیں اور اس کے سدھار کی طرف دھیان دیں۔ ایک مسلمان کے لیے قطعاً مناسب نہیں کہ دوسروں کے کاموں پر توجہ رکھے کہ فلاں کیا کرتا ہے اور فلاں کیا کرتا ہے، بلکہ اسے چاہیے کہ وہ اپنی اصلاح پر دھیان دے۔ اگر ایسا کرے گا تو دوسروں کے بارے میں سوچنے کی اسے فرصت ہی نہیں ملے گی۔ پھر وہ جس کے بارے میں برا گمان رکھتا ہے اس کی جگہ پر خود کو رکھ کر دیکھے کہ اگر کوئی میرے بارے میں برا گمان کرتا تو اس وقت میرے جذبات کیسے ہوتے۔ ظاہر ہے مجھے اچھا نہیں لگتا تو پھر دوسرے کو بھی وہ بات تو اچھی نہیں لگے گی کہ اس کے بارے میں برا گمان رکھا جائے، پھر میں دوسروں کے بارے میں برا گمان کیوں پالوں۔ تیسرے نمبر پر سنی سنائی باتوں پر دھیان رکھنے اور بغیر تحقیق کے جلد بازی میں حکم لگانے سے پرہیز کریں، کیونکہ اس کے خطرناک نتائج سامنے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ الحجرات آیت نمبر 6 یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہ اے مسلمانوں، اگر تمہیں کوئی فاسق خبر دے تو پہلے اس کی اچھی طرح سے تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ نادانی میں کسی قوم کو تکلیف پہنچا دو پھر اپنے کیے پر پشیمانی اٹھاؤ۔ چوتھے نمبر پر فرصت کے لمحات اور فارغ اوقات کو نفع بخش کاموں میں لگائیں۔
اور غیبت، چغلخوری اور بدزنی کی جو مجلسیں سجائی جاتی ہیں، ایسی مجلسوں سے دور رہیں، کیونکہ جس شخص کے پاس کوئی کام نہیں ہوتا وہ اس طرح کی حرکتوں میں اپنے آپ کو لگاتا ہے۔ اور 5ویں نمبر پر، اگر کسی شخص کے بارے میں کوئی منفی رویہ آپ تک پہنچتا ہے تو جس حد تک ہو سکتا ہے اس کے بارے میں عذر تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ یعنی کسی شخص کی کوئی برائی آپ تک پہنچتی ہے تو اس کے بارے میں عذر تلاش کریں، ہو سکتا ہے اس کا یہ ارادہ ہو سکتا ہے اس نے یہ سوچا ہو۔ ابو قلابہ الجرمی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پتے کی بات کہی ہے، اذا بلغک ان اخیک شیء تکرہہ فالتمس لہ العذر جہدک فإن لم تجد له عذرا فقل في نفسك لعل لأخي عذرا لا أعلمه۔ یعنی جب تمہارے پاس اپنے بھائی کی طرف سے کوئی بات پہنچے جو تمہیں ناگوار گزرے تو جہاں تک ہو سکے اس کے لیے عذر تلاش کرو۔ اگر کوئی عذر تجھے سمجھ میں نہ آ سکے تو کہو کہ شاید میرے بھائی کے پاس کوئی عذر ہوگا جس کا مجھے علم نہ ہو سکا۔ یہ انداز ہونا چاہیے ایک مومن کا۔ اور عبداللہ بن محمد منازل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ المؤمن یطلب معاذیر اخوانہ والمنافق یطلب اثارات اخوانہ، کہ مومن اپنے بھائیوں کے لیے عذر تلاش کرتا ہے جبکہ منافق اپنے بھائیوں کی لغزشوں کی چھان بین میں لگا رہتا ہے۔ تو ایمان کی مانگ یہ ہے کہ ایک بھائی اپنے بھائی کے لیے عذر تلاش کرے، جبکہ نفاق کی پہچان یہ ہے کہ ایک آدمی اپنے بھائیوں کی کمیوں اور عیب کی تلاش میں لگا رہے، اس کے بارے میں برا گمان رکھنا شروع کر دے، یہاں تک کہ اللہ والوں نے کہا کہ اپنے بھائی کے لیے 70 بہانے ڈھونڈو۔ اور اگر کسی کی بری بات آپ تک پہنچتی ہے، کسی نے کچھ کہا اور آپ تک وہ بات پہنچی جس کو آپ اچھا نہیں سمجھتے ہیں، تو اس کی تعویل کر کے اسے اچھے معنی پر محمول کرنے کی کوشش کریں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی کی کوئی بات سن کر کے اس سے بدگمانی کا شکار ہو، حالانکہ اس بات کو خیر پر محمول کرنے کی گنجائش پائی جاتی ہو۔ یعنی اگر ہم اپنے کسی بھائی کی کوئی بری بات سنتے ہیں تو ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ اگر اس کے اندر خیر کا کوئی پہلو نکالا جا سکتا ہے تو ہم خیر کا پہلو نکالنے کے بجائے اس کو بدگمانی پر محمول کریں اور ہم برا گمان رکھنا شروع کر دیں اس کے بارے میں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میرے پاس جب بھی کوئی کسی کے بارے میں غلط بات پہنچتی ہے تو میں اسے 3 مقامات میں سے کسی ایک مقام پر اتارتا ہوں۔ اگر وہ مجھ سے اوپر ہے تو میں اس کی قدر پہچانتا ہوں، اگر وہ میرے برابر ہے تو میں اسے اپنے سے افضل سمجھتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے نیچے ہے تو میں اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ تو گویا کہ ہمارے پاس کسی کی بری بات پہنچتی ہے تو سب سے پہلے ہم اس کے لیے عذر تلاش کریں اور اس کو اچھے معنی پر محمول کرنے کی کوشش کریں۔ 6 نمبر پر، تہمت کی جگہوں سے بچیں۔ خود کو بدگمانی سے بچانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آدمی خود کو تہمت اور شبہ کی جگہ پر نہ ڈالے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو انسانوں میں سب سے پاکیزہ تھے، پھر بھی آپ تہمت کی جگہ سے خود کو کیسے بچاتے ہیں؟
اس کا اندازہ آپ صحیحین کی اس روایت سے لگا سکتے ہیں جس میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسجد میں ملنے آتی ہیں، جبکہ آپ اعتکاف میں تھے، آپ کے پاس بیٹھیں، گفتگو کیا، اور جب جانے لگیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ہو لیے۔ راستے میں دو انصاری کا وہاں سے گزر ہوا، راستے سے دو انصاری کا گزر ہوا۔ جب دونوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیوی کے ساتھ گزرتے ہوئے جاتے ہوئے دیکھا تو وہاں سے تیزی میں گزرنا چاہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ٹوکا اور کہا ٹھہر جاؤ، یہ صفیہ بنت حوی ہیں۔ دونوں نے کہا سبحان اللہ یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم وانی خشیت ان یقذف فی قلوبکما سوءا او قال شیئا۔ شیطان ایک انسان کے بدن میں خون کے جیسے دوڑتا ہے، اور مجھے ڈر ہوا، اندیشہ ہوا کہ کہیں تمہارے دلوں میں بھی کوئی بری بات نہ ڈال دے۔ اور سب سے زیادہ راحت والی بات ایک انسان کے لیے یہ ہے کہ وہ اچھا گمان رکھے، برا گمان کیوں رکھتا ہے؟ اچھا گمان رکھنے سے تعلقات مضبوط ہوتے ہیں، ذہن میں وساوس جگہ نہیں پاتے، اور طبیعت بھی مقدر نہیں ہوتی۔ اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا لَأَن تُحْسِنَ الظَّنَّ وَتُخْطِئُ خَيْرٌ مِّنْ أَن تُسِيءَ الظَّنَّ وَتُصِيبَ۔ کیا مطلب یہ ہے کہ تم اچھا گمان رکھ کر غلطی کر جاؤ، یہ بہتر ہے اس بات سے کہ برا گمان رکھ کر درستی کو پاؤ۔ لوگوں میں خیر کا پہلو تلاش کرنے کی کوشش کریے۔ انسان کے اندر اچھائی اور برائی دونوں ہوتی ہے، اس لیے ہمیں بھلائی کے پہلو کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، اور اسلام نے ہمیں انصاف اور عدل کا حکم دیا ہے۔ اس لیے امام ابو حامد الغزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے دل میں بدظنی پیدا ہوتی ہے تو یہ اصل میں شیطانی وسوسہ ہے جو تمہارے دل میں ڈالا کرتا ہے، لہذا مناسب ہے کہ تم اسے جھٹلاؤ، کیونکہ وہ سب سے بڑا فاسق ہے۔ کون؟ شیطان۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھا گمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں اور بدظنی سے بچائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔